لما تقول إن الله سيهزم أعداءه الخلاص قريب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اس لیے مبعوث کیا کہ وہ انسانیت کو گمراہی اور کفر و شرک سے بچا کر اللہ کے منتخب کردہ راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے جن سے خود مالک کائنات نے کلام کیا اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ تمام پیغمبر انسانیت کی طرف ایک ہی دین کو لے کر آئے جسے اسلام کہتے ہیں، لیکن شیطان مردود نے اس مقدس دین کو بگاڑنے کے لیے بدعات اور خرافات کو اس میں داخل کرنے کی بھرپور کوششیں کی اور طرح طرح کے فتنوں نے جنم لیا۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ جھوٹے نبی، جھوٹے مسیحا اور دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کا تصور کوئی نیا تصور نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے دجال کے فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو خبردار کیا ہے، اور دنیا کے کئی مذاہب، آسمانی کتابوں اور تہذیبوں میں جھوٹے مسیحا یا دجال کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلاً ہندو مت میں کلی، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ، یہودیت میں شدیم، اسلام میں مسیح الدجال اور مختلف مذاہب میں مختلف ناموں کے ساتھ اس کذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ میں فالس پروفٹ بھی ہر زمانے میں سامنے آتے رہے اور یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن پر وحی آتی ہے۔ انہوں نے اپنے شعبدے بازیوں سے لوگوں کو دھوکے میں بھی ڈالا اور کئی لوگ ان کے دجل میں پھنس کر ان کے پیروکار بھی بن بیٹھے۔ ریکارڈڈ ہسٹری میں جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے والا سب سے پہلا شخص زرتشتی مذہب سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام بہرام چوبین تھا۔ سال 570 عیسوی میں ایران میں ساسانی بادشاہ خسرو دوم نے اسے خراسان کا گورنر بنایا تھا۔ بہرام نے خسرو کے خلاف بغاوت کر کے خود کو زرتشتیوں کا مسیحا ہونے کا اعلان کر دیا۔ بہرام اور اس کے پیروکاروں کا ماننا تھا کہ بہرام زرتشتیوں کا آخری مسیحا یا نبی ہے اور اس کے زمانے میں زرتشتی مذہب کا زوال ہو جائے گا، کیونکہ فارسیوں کا عظیم آتش کدہ کی آگ جسے وہ التار کہتے تھے وہ بجھ چکا ہے۔ 590 عیسوی میں خسرو دوم نے بہرام کو شکست دیا تو وہ فرغانہ بھاگ گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ کتاب الفہرست میں ابن ندیم نے لکھا ہے کہ بہرام کے پیروکار 500 سالوں تک سرگرم رہے، اور جب ایران پر خلافت عباسیہ کی حکومت آئی تو اس زمانے میں بھی زرتشتیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا مسیحا بہرام اب بھی زندہ ہے اور وہ واپس آ کر مسلمانوں کو شکست دے گا اور زرتشتیوں کی حکومت اس دنیا پر دوبارہ قائم ہوگی۔ 1 صدی عیسوی میں دوسیتھیس سامری نامی شخص نے یہودیوں کے مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کا یہودی پچھلے 1000 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ بعد میں دوسیتھیس اور اس کے ماننے والوں نے سامری فرقہ کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح شمون بن کوکبہ نے 135 عیسوی میں، سبتائی زیوی نے 16ویں صدی میں اور مناشم ربی نے 19ویں صدی میں یہودیوں کے مسیحا ہونے کا جھوٹا اعلان کیا۔ ان لوگوں نے اپنے پیروکاروں کی اچھی خاصی تعداد بھی بنائی جو آج تک موجود ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا مسیحا اب بھی زندہ ہے جو خفیہ مقام سے ان کے لیے تدبیریں کرتا اور مدد بھیجتا ہے۔ عیسائیت میں جھوٹے مسیحا کی ایک لمبی فہرست ہے، جیسا کہ انجیل کے کتاب متی میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے مسیحا آئیں گے جو انسانیت کو گمراہ کریں گے۔ ان فالس پروفٹس کا تعلق زیادہ تر امریکہ، افریقہ اور یورپین کنٹریز سے ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا ان سے باتیں کرتا ہے اور وہ انسانیت کی طرف بھیجے گئے مسیحا ہیں۔ ان میں سے کچھ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ عیسیٰ مسیح ہے جو دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔
ان کذاب مسیحاؤں نے لوگوں کے سامنے شوبدہ بازیاں اور میجک ٹرکس دکھا کر انہیں یقین دلایا کہ ان کے ہاتھوں سے معجزات صادر ہوئے ہیں، جبکہ یہ مسیحا فراڈ، مرڈر اور غیر قانونی نشہ آور چیزوں کے امپورٹ ایکسپورٹ میں ملوث پائے گئے۔ اس کے باوجود اللہ نے جن کے دلوں کو اندھا کر دیا وہ آج بھی ان فالس پروفٹ کے پیروکار ہیں اور انہیں اپنا مسیحا تصور کرتے ہیں۔ تاریخ میں مسیحا ہونے کا ایک عجیب و غریب دعویٰ نازیوں کے یہاں بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جرمنی کا ڈکٹیٹر اور انسانیت کا قاتل ایڈولف ہٹلر سال 1945 یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ کے اندر عیسائیت کی جگہ ایک نئے مذہب کو لاگو کرنا چاہتا تھا، اور ہٹلر خود کو نازیوں اور یورپی ممالک کا مسیحا مانتا تھا۔ ویلفریڈ ڈائم نے لکھا ہے کہ ہٹلر اگر سیکنڈ ورلڈ وار جیت جاتا تو وہ عیسائیت نہیں بلکہ ایک اینٹی کرسچن مذہب کو یورپ میں لاگو کرتا، جس میں وہ خود مسیحا ہوتا اور نازیوں اور آرین نسل کو دنیا کی حکومت سونپتا۔ یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر تھا جس کے ذریعہ یورپ میں شیطان کے پجاری نائٹ ٹیمپلرز کا دوبارہ ظہور ہوتا، لیکن وہ اس میں ناکام رہا اور اس ناکامی کی وجہ سے ہی ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ اگر اسلام کی بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کسی پر وحی آئے گی، یہ اسلام کی بنیادی عقائد میں ایک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ آپ کے بعد بہت سارے جھوٹے نبی اور کذاب پیدا ہوں گے۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال نہ نکلیں، ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ ایک روایت میں ان دجالوں کی تعداد 27 اور ایک میں 70 بتایا گیا ہے۔ یہ جھوٹے کذاب اور نبوت کے دعوے دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں مسیلمہ کذاب سب سے پہلا دجال تھا، جس نے حضور کو خط لکھ کر آپ کی نبوت میں خود کو شریک کرنے کو کہا۔ حضرت ابو بکر کے خلافت میں یہ بہت طاقتور ہو گیا تھا اور اس نے 40,000 کا لشکر یمامہ میں اکٹھا کر لیا، لیکن حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں اس فتنے کو بہت جلد ختم کر دیا گیا۔ دوسرا کذاب بھی حضور کی حیات مبارکہ میں ہی یمن سے نکلا، جس کا نام اسود انسی تھا۔ یہ شخص جادو اور کہانت میں ماہر تھا، لہذا لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اس کے پیروکار بن گئے۔ اسود انسی نے یمن پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن یمن کے ہی کچھ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کے خلافت کے زمانے میں اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان کے دور میں حارث دمشقی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جسے خلیفہ نے قتل کروایا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں مغیرہ بن سعید نے اپنے اوپر وحی آنے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کا تعلق رافضی فرقے سے تھا، اور وہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی دعوے دار تھا۔ لہذا خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اسے اور اس کے مریدوں کو پکڑ کر سال 119 ہجری میں زندہ جلا دیا۔ اسی طرح 127 ہجری میں صالح بن طریف نے خود کو امام مہدی قرار دیا۔ 135 ہجری میں اسحاق اخرس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت بڑی فوج جمع کی، لیکن عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ خلافت عثمانیہ میں بہاءاللہ نے بغداد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور بہائی فرقے کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمانی خلیفہ نے اسے عکا میں 24 سال قید رکھا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ پچھلے صدی کا سب سے بڑا کذاب اور دجال مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے سن 1900 عیسوی میں انگریزوں کی سازش اور منصوبے سے پنجاب کے علاقے قادیان میں یہ اعلان کیا کہ نہ صرف وہ نبی ہے بلکہ مہدی اور مسیح موعود بھی ہے۔ بہت ہی کم عرصے میں اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ گئی اور اس نے احمدیہ فرقے کی بنیاد رکھی، جسے قادیانیت بھی کہتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ تھا، کیونکہ بے شمار مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں اور اس کے رسالوں سے متاثر ہو کر مرتد ہو گئے۔ سال 1908 میں ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر اس ملعون کی موت ہو گئی، لیکن احمدیہ فرقہ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں سرگرم ہے
اور اس کے ماننے والوں نے آج بھی اپنے اس دجالی فتنے کو جاری رکھا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس طرح کے اور بھی کئی کذاب اور جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ان میں بعض بہت مشہور ہوئے اور بعض گمنام ہو گئے، اور آج بھی اس طرح کے کذاب اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ سامنے آتا رہتا ہے۔ لیکن ان تمام کذاب اور دجال کو اسلام میں دجال اصغر کہا جاتا ہے، جبکہ قرب قیامت میں جس دجال کا ظہور ہوگا وہ ان تمام کذابوں سے بھی بڑا کذاب اور فریبی ہوگا، جسے دجال اکبر یا مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ مسیح الدجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال خود کو مسیحا اور انسانیت کا نجات دہندہ ظاہر کرے گا، لیکن دراصل وہ ایک جھوٹا شخص ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنی امت کو خبردار کیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص دجال کے سامنے نہ جائے، کیونکہ تم اگر دجال کو قتل کرنے کے لیے بھی جاؤ گے لیکن جب وہاں سے لوٹو گے تو دجال کو اپنا خدا بنا چکے ہوگے۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دجال سے بچ کر جتنی دور بھاگ سکتے ہو بھاگو، اور اصحاب کہف کی طرح اپنا ایمان اور جان بچانے کے لیے کہیں کسی غار میں پناہ لے لو، جب تک امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کی قدرت سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کسی اور کو نہیں دی گئی ہے، اور سچے مسیحا کے ہاتھوں جھوٹے مسیحا کا قتل ہوگا۔ بلا شبہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مذہب اور آسمانی کتابوں میں قیامت سے قبل ایک بہروپیے اور کذاب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ظہور برائی اور شیطانیت کی انتہا اور جس کا خاتمہ حق اور سچے دین کی فتح ثابت ہوگی۔